نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. First of all, I would like to thank all the parents who have taken out their precious time for today's ceremony of annual function for 2025-26. And taking this opportunity, I would like to congratulate all the kids, all the boys and girls who are going to obtain colorful positions in their respective classes, especially our shining stars from Montessori classes, from Junior 1, Junior 2 and other senior classes. And I would also like to appreciate all the teachers who have worked hard for the whole year to educate your kids in the best possible manner. And I would like to ask you to put your hands together for all the teachers who have made all their efforts for the whole year to enlighten your children. We must remember that teachers are the backbone of any educational institution. It doesn't matter how good is your lesson planning, it doesn't matter how good is your system. But if you do not have that caliber of teachers who can impart education, who can impart the lesson to your kids in the best possible manner, you cannot get the desirable result. Whatever your kids are today, they are the result of the efforts of a teacher, our coordinator, who are leading all this system and planning with their skillful skills. मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से टीचर्स ने थ्रू आउट द ईयर आपके बच्चों पर एफर्ट्स की और उन्हें इस काबिल बनाया कि वो अपनी अपनी क्लासेस के अंदर डिजायरेबल रिजल्ट दे सकें, उसी तरह हमारी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, स्पेशली मैडम सहरिश, हमारी मैडम मैमूना सुफर 2 की, इन्होंने भी जो मेहनत की है पूरे साल, उनकी लिए भी यू शुड पुट योर हैंड्स टुगेदर प्लीज. And especially not forgetting all the kids from Montessori classes, from primary classes and secondary classes, the way they have performed on this stage and the message which they have given to you in different areas, they are very fruitful, and we must appreciate all these kids for their performance and put your hands together for all the kids who have performed their performances on this stage. I would just want to give you one message from today's platform. आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ एरियाज के अंदर आपको मुख्तलिफ मैसेज दिए. हम और आप, हमारी भी कोशिश यही है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम आपके बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दे सकें. और एक मैसेज आपको ये दिया गया कि अच्छा स्कूल वो है जिस स्कूल के अंदर बच्चे खुशी के साथ सुबह खुद उठें और स्कूल जाने की जिद करें कि हमें अपने स्कूल जाना है. अगर हमने अपने बच्चों को इतना मोटिवेट किया हुआ है, इतना उनको अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ है कि बच्चे विलिंग है स्कूल जाने के लिए, तो हम कामयाब हैं. लेकिन अगर ओवरऑल हमारी पोजीशन ये हो कि हमारे जो बच्चे हैं सुबह स्कूल आने के लिए तैयार ना हो, जिद करें कि हमें स्कूल नहीं जाना, तो इसमें हमारा फेल्योर है. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द किड्स 99% बच्चे जो हैं वो खुशी के साथ आते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अल-सुफ़ा एकेडमी के अंदर जो इन्वायरमेंट मिलता है, जो टीचर्स जिस मोहब्बत और शफकत के साथ उनको पढ़ाते हैं, तो ये उसका नतीजा है. और इंशाअल्लाह हमारी यही एफर्ट्स होंगी कि आपके बच्चे खुशी के साथ आएँ स्कूल के अंदर और बेहतरीन माहौल के अंदर अच्छी तालीम
حاصل کر سکیں. لیکن ایک دوسرا میسج جو آپ کو دیا گیا وہ بھی بڑا اہم ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کی صورت کے اندر ایک ایسا ناسور ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے جس سے نہ صرف ہمارے گھروں کو بلکہ ہماری تعلیمی اداروں کو بھی جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں. ہمارے بچوں کو سوشل میڈیا نے ایجوکیشن سے ڈسٹریکٹ کر دیا ہے. اب ایسے ماحول کے اندر جب سوشل میڈیا ہمارے بچوں کے ذہن خراب کر رہا ہے, انہیں ایجوکیشن کے ٹریک سے دور کر رہا ہے, ایسے ماحول میں ان کو اکیڈمک ایجوکیشن بھی دینا, ساتھ میں نازل قرآن بھی پڑھانا اور اسپیشلی حفظ القرآن کی تعلیم دینا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے بچوں کو حافظ قرآن بنانا بہت آسان تھا. جو لوگ حفظ القرآن کی تعلیم دیتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا بچوں کو حافظ قرآن بنانا بہت آسان تھا. ان چیزوں نے بچوں کے ذہن کو ڈسٹریکٹ نہیں کیا ہوا تھا. لیکن آج جب یہ سوشل میڈیا ہمارے گھروں پر موجود ہے, بچے گھروں میں موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ایسی صورت میں قرآن کے ساتھ توجہ لگانا ایک بہت مشکل کام ہے. آج مشکل کے ساتھ بچے قرآن کی طرف توجہ لگا رہے ہیں. اسی لیے ہم اکثر پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے تو اپنے گھروں کے اندر سے آپ کو ویڈیوز کو, سوشل میڈیا کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا پڑے گا. مجھے معلوم ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے زیادہ دیر تک اپنے بچوں کو دور نہیں رکھ سکتے, لیکن آپ ان کے ٹائم کا پابند کر سکتے ہیں کہ آپ پورے 24 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹہ واٹس ایپ یوز کر لیں یا 1 گھنٹہ آپ جو ہیں وہ فیس بک یوز کر لیں. اس سے زیادہ آپ بچوں کو موبائل کا استعمال الاؤ نہیں کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قرآن کی طرف آئیں یا حفظ القرآن کی طرف آئیں, تو ایک بڑی تعداد میں بچے حفظ القرآن میں اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ ان کو سبق یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے, جو پارے یاد ہو جاتے ہیں ان کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ گھر میں وہ وقت قرآن کو نہیں دے پاتے جو ان کو دینا چاہیے. بلکہ جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کی توجہ قرآن کے اوپر نہیں ہوتی, بلکہ سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے ڈرامے دیکھے ہوتے ہیں, جو ویڈیوز دیکھی ہوتی ہیں, وہ چیزیں ان کے ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہیں. اس لیے قرآن کی طرف آنکھیں ہونے کے باوجود, زبان سے قرآن پڑھنے کے باوجود ان کا دل قرآن کی طرف مائل نہیں ہوتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح معنوں میں حافظ قرآن بنے, قرآن کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہو اور وہ دینی ماحول کے اندر رہیں, تو ہمیں سوشل میڈیا کے استعمال کو اپنے گھروں کے اندر بھی کنٹرول کرنا ہوگا اور بچوں کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا جس کے اندر آپ انہیں 1 گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال الاؤ نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ میری اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ اپنی تاریوں سے آپ بتائیں کہ آپ اس کی تائید کرتے ہیں. اگرچہ یہ ایک مشکل کام ہے, میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روکنا, دور رکھنا جو ہے یہ آج کے دور میں اتنا آسان نہیں ہے, لیکن ہمیں مل کر اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی, ورنہ ہم اپنے بچوں سے ڈیزائربل رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے. باقی الصفہ اکیڈمی چاہے وہ ہمارا میٹرک سسٹم ہو, چاہے الصفہ ریفلیکشن ہمارا جو او لیول بیس اسکولنگ سسٹم ہے, اس میں اول دن سے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین ایجوکیشن دے سکیں, ان کو بہترین تعلیمی ماحول پرووائڈ کر سکیں اور آپ کے بچوں کو ایک بہترین مسلمان بنا سکیں. ماشاءاللہ ہمارے میٹرک بورڈ کے چیئرمین تشریف لا چکے ہیں. آپ سب ان کے استقبال کے لیے پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار دا چیئرمین میٹرک بورڈ. سمیر ایک منٹ. Alhamdulillah, the chairman میٹرک بورڈ مشرف علی راجپوت صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں, and I would like to welcome him on behalf of whole Al-Sufa Academy and Al-Sufa Reflection, and I would also like to thank him from the depth of my heart that he has accepted this invitation within a short period of time. It was yesterday when Sir Sumer he gave him invitation, and Alhamdulillah it is his kindness
and his love for Al Sofa Academy that he has accepted our invitation and enlightened this ceremony, his annual function, with his presence today. And on my behalf, I would also like to congratulate him. Okay, for the first time in the history, he has given the annual result of matric classes in the month of July. And 10th July is a historical day when the result of matric system has been announced earlier. तो अब इसके लिए भी जो है इनके लिए बेहतरीन अप्रिशिएशन चाहिए. For the last many years हमने देखा कि हम लोग मैट्रिक के रिजल्ट के लिए इंतजार करते रहते थे. 10 अगस्त गुजर गई, 20 अगस्त गुजर गई, अगस्त के एंड में जाकर जो है वो एनुअल रिजल्ट मैट्रिक का आया करता था. और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के जो चेयरमैन साहब हैं उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने बहुत अर्ली इस रिजल्ट को तैयार करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह कल कामयाबी के साथ ये रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया. तो मैं एक बार फिर उनको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए. और हमें ऐसे ही लोग चाहिए एजुकेशन के मैदान के अंदर जो एजुकेशनल सिस्टम को समझते भी हों और टारगेट बेस अचीवमेंट और रिजल्ट भी हासिल कर सकते हों. तो मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए और इसी तरह तालीम के मैदान में अपनी खिदमत अंजाम देते रहें. जज़ाकल्लाह.